بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب اور کیا ہو رہا ہے آج کل؟ جی تو آج ہم اپنے ناول بے داغ ریٹن بائی نبیلہ عزیز کی لاسٹ ایپیسوڈ پڑھیں گے، جس کا آپ کو یقیناً بے صبری سے انتظار ہوگا۔ اور اب اس سے پہلے اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے فرینڈز میں شیئر بھی کریں۔ چلیں تو لیٹ سٹارٹ لاسٹ ایپیسوڈ آف ناول بے داغ ریٹن بائی نبیلہ عزیز۔ وہ لڑکی فجر کے وقت ہوش میں آئی تھی اور اپنے قریب کرسی پر بیٹھے عزیر کو دیکھ کر متحوش سی ہو گئی۔ ریلیکس ریلیکس، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل محفوظ ہیں، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عزیر نے اپنے تئیں اسے مطمئن کیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ وہ مشکوک اور سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں وہی ہوں جس کی گاڑی سے آپ ٹکرائی تھی، عزیر نے اسے یاد دلایا۔ گاڑی سے؟ اس نے حیرت سے سوچا، اور ذہن پہ زیادہ زور نہیں ڈالنا پڑا۔ کل کا پورا دن اور پورا واقعہ ذہن میں ایک دم روشن ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ عزیر اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات اور اتار چڑھاؤ نوٹ کر رہا تھا۔ وہ عجیب خوف اور وحشت کا شکار تھی۔ گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ عزیر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا معاملہ کیا ہے۔ رات بھی گزر گئی؟ وہ آہستگی سے بولی۔ جی رات گزر گئی، اور رات یہاں کلینک میں گزری ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عزیر نے اسے تسلی دے رہا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر اصفر بھی اندر آ گئے۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اس لڑکی کا چیک اپ کیا تھا اور اسے ڈسچارج کر دیا۔ آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی اجازت پہ عزیر چونک گیا۔ لے جا سکتے ہیں؟ مگر کہاں؟ وہ سوچ کے رہ گیا۔ صبح 5 بجے کا وقت تھا، اور اس نازک وقت میں وہ اسے کہاں لے کر جاتا؟ ڈاکٹر اصفر کہہ کر چلے گئے تھے، اور عزیر وہیں کا وہیں بیٹھا تھا۔ یہ دوائیاں ہیں، 2 دن تک استعمال کرنی ہیں۔ نرس آ کر دوائیاں بھی تھما گئی تھی۔ اب تو وہاں اور ٹھہرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ عزیر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ آئیے میرے ساتھ، اس نے اسے اشارہ کیا۔ کہاں؟ وہ اب اس پر اعتبار کرنا چاہتی بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کہاں، وہ کندھے اچکا کے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ نہیں جائیں گی تو لوگ شک کریں گے، ڈاکٹر اور نرسیں بھی مشکوک ہو جائیں گے۔ عزیر نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس نے چونک کر عزیر کو دیکھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا کہ وہ تو پہلے ہی قتل کر کے بھاگی ہوئی تھی۔ مزید مشکوک ہوتی تو سیدھی جیل جاتی۔ سو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا، اور وہ نکہت سے لڑکھڑاتی ہوئی بمشکل قریب آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عزیر نے ڈور بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ آپ کا نام؟ اس نے گاڑی روڈ پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ زرکون احمد۔ تو مس زرکون احمد، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس وقت آپ کہاں جانا پسند کریں گی؟ آپ کا گھر، آپ کا اتا پتہ؟ وہ گاڑی کی سپیڈ سلو رکھے ہوئے تھا۔ اس کے سوال پر زرکون یکدم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر تڑپ تڑپ کے رو پڑی تھی۔ میں نے آپ سے آپ کے گھر کا پتہ پوچھا ہے، آنسو کا پتہ نہیں پوچھا۔ عزیر کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں لاوارث ہوں۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں اور عزیر کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ پھر آپ کہاں جائیں گی؟ کہیں بھی چلی جاؤں گی، آپ مجھے یہیں اتار دیں، کم از کم قبرستان جانے سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا؟ وہ اپنے آنسو ہاتھوں سے رگڑ کر پونچھتے ہوئے بولی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی گھر نہ ہو؟ ابھی تک آپ کہاں رہ رہی تھی؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی تک جس گھر میں رہ رہی تھی وہاں میری جان اور میری عزت محفوظ نہیں تھی، اس لیے اس گھر کو چھوڑ دیا، اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ جس حالت میں رات آپ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی، اس سے یہ تو نہیں لگ رہا تھا کہ آپ نے گھر چھوڑا ہے، بلکہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ ایمرجنسی میں گھر سے بھاگی ہیں۔ نہ تو آپ کے سر پہ چادر تھی اور نہ ہی جوتے۔ اس نے زرکون کے پیروں کی سمت دیکھا جو ابھی بھی جوتوں سے عاری تھے۔ زرکون نے فوراً پیر پیچھے کھینچ لیے تھے۔ لیکن اس طرح کرنے سے وہ حقیقت تو نہیں چھپا سکتی تھی نا؟ ہاں میں واقعی گھر سے بھاگی ہوں، لیکن اس طرح نہیں بھاگی جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں اپنی عزت اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی ہوں۔ اگر گھر سے نہ بھاگتی تو میری بھابھی اپنا پلان ناکام ہونے کے غصے میں مجھے پولیس کے حوالے کر دیتی۔ اس نے کہہ ہی دیا، وہ آخر کب تک جھوٹ بول سکتی تھی، وہ بھی اس شخص کے ساتھ جو اس کی مدد کر رہا تھا۔ پولیس کے حوالے؟ مگر کیوں؟
کیونکہ میں نے ان کے کزن کو قتل کر دیا ہے۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی کہ اسے خود بھی حیرت ہوئی تھی وہ اچانک کیسے بول گئی تھی۔ قتل؟ عزیر کا پاؤں یکدم بریک پر جا پڑا تھا۔ وہ حیرت زدہ سا اس کی شکل دیکھ رہا تھا اور پھر رفتہ رفتہ زرکون نے سب بتانا شروع کر دیا۔ آج کی صبح ان کے لیے بہت نئی، بہت انوکھی، بہت چمکیلی سی تھی۔ زرکون شاور لینے کے بعد روٹین کے مطابق نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد بیڈ روم سے نکل آئی تھی۔ صبح سب کے لیے ناشتہ وہی تیار کرتی تھی، بس نورا ساتھ ساتھ اس کی ہیلپ کروا دیتی تھی۔ لیکن آج نورا اپنے کوارٹر سے کچن میں آئی تو اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ زرکون کا نکھرا ستھرا روپ، نم آلود بال، نئے کپڑے اور خوش باش چہرہ بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ آج اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ واقعی شادی شدہ لڑکی ہے اور ابھی ابھی اپنے شوہر کے پاس سے اٹھ کر آئی ہے۔ ارے ماسی، آپ کھڑی کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ ذرا مجھے پیاز کاٹ دیجیے، عمیر بھائی کل آملیٹ کا کہہ رہے تھے۔ زرکون نے فریج سے انڈے نکالتے ہوئے کہا اور پیاز اور چھری ان کے سامنے رکھ دیے۔ آج تو بابی صاحب کے لیے بھی ناشتہ بنانا ہوگا۔ کیوں؟ بابی صاحب کے لیے کیوں؟ زرکون کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ وہ رات سے آئے ہوئے ہیں، گیسٹ روم میں سو رہے ہیں، سب کے ساتھ اٹھیں گے تو ناشتہ تو کریں گے نا، نورا نے انفارم کیا تھا۔ لیکن رات کو کب آئے تھے؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ آپ رات کو جلدی سو گئے تھے، کمرے کی لائٹ بند تھی اس لیے نہیں بتایا آپ کو، نورا نے وجہ بتائی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں، وہ آہستگی سے کہہ کر کام میں لگ گئی اور نورا پیاز کاٹنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نورا کو روحانہ بیگم نے بلا لیا۔ وہ چلی گئی اس لیے زرکون کو اکیلے ہی سب کرنا پڑ رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ زرکون عزیر کے لیے جوس بنا رہی تھی جب دروازے پہ آہٹ ہوئی اور پھر بابی کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم۔ زرکون نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے اس کے گڈ مارننگ کا جواب سلام سے دیا۔ آپ اتنی جلدی اٹھ جاتی ہیں؟ وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑی سہولت سے چلتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ جی، نماز پڑھنا ہوتی ہے اس لیے جلدی اٹھ جاتی ہوں، اس نے اپنی ناگواری دباتے ہوئے تمیز سے جواب دیا تھا۔ اوہ گریٹ، آپ نماز بھی پڑھتی ہیں؟ وہ ستائش سے دیکھتا کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا تھا۔ میں اتنے دنوں سے یہی سوچ رہا تھا کہ عزیر اتنی آسانی سے اتنا کیوں بدل گیا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر پتہ چلا کہ وہ کیوں بدل گیا۔ آپ جیسی شرمیلی، باحیا، سمجھدار، خوبصورت اور جوان بیوی کسی کو بھی ملے تو بندہ بدل سکتا ہے، کوئی بھی مجنوں ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ آپ ماشاءاللہ چیز ہی ایسی ہیں، بڑا خوش قسمت ہے عزیر، جسے بیٹھے بٹھائے آپ جیسا خزانہ مل گیا جس کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ بوبی آہستگی سے کہتا اسے سرتاپا دیکھ بھی رہا تھا۔ دیکھیے بوبی صاحب، خوش قسمت وہ نہیں، خوش قسمت تو میں ہوں جسے عزیر جیسا ہمسفر ملا ہے۔ عزیر برے نہیں ہیں، بس وہ جس ماحول میں رہے ہیں وہ ماحول برا ہے۔ انہیں اپنے آس پاس اپنے جیسا کوئی ملا ہی نہیں اور جب ملا تب وہ فوراً ہی اپنے گرد چڑھائے خول سے نکل آئے۔ ان کا مزاج، ان کے خیالات، ان کے احساسات آپ لوگوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے ان میں اور آپ لوگوں میں۔ مجھے پا کر ان کے اندر کی کیفیات اور احساسات کو رستہ مل گیا ہے۔ میں یہ سب آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ عزیر برے تھے اور اب اچھے ہو گئے ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ پہلے بھی اچھے تھے اور اب بھی اچھے ہیں، بس اب یہ فرق ہے کہ ان کو خول نہیں چڑھانا پڑتا، اس ماحول کے لوگوں جیسا بن کر رہنا چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ اور میرے لیے یہ بہت اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ وہ اس ماحول کے رنگ میں مکمل طور پر رنگنے سے بچ گئے ہیں۔ وہ ایک پرفیکٹ پرسن ہے اور مجھے ان پر فخر ہے۔ زرکون عزیر کے بارے میں بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ بہت ناز ہے اس پرفیکٹ پرسن پر؟ بوبی کا انداز استہزائیہ تھا۔ خود سے بھی زیادہ ناز ہے ان پہ، زرکون نے بہت اطمینان سے کہا۔ ناز ٹوٹ بھی جاتے ہیں مس زرکون صاحبہ، اللہ نہ توڑے تو نہیں ٹوٹتے۔ زرکون کا لہجہ مضبوط تھا۔ دیکھیں گے، بوبی کہہ کے باہر نکل گیا تھا اور زرکون اس کی بات پہ الجھتی رہ گئی تھی۔ وہ اس کی ساری کہانی سننے کے بعد تذبذب کا شکار تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ اس کا ضمیر اس لڑکی کو بیچ راستے پر چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اسے واقعی اس لڑکی کی باتیں ڈرامہ نہیں لگی تھی، اس لیے وہ سوچ میں گم تھا۔ بہرحال پھر بھی وہ اس لڑکی کو تھوڑا آرام کرنے کا موقع دے کر گھر آ گیا تھا۔ صبح کے 11 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر آیا تو ماریا فوراً ہی اس کے پیچھے اس کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ کیا بنا اس لڑکی کا؟ وہ تفتیشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ڈسچارج ہو گئی ہے۔ تو اب کہاں ہے؟ میرے فلیٹ میں ہے۔ عزیر اس وقت کالج میں پڑھتا تھا جب اس کے 2-3 دوستوں نے شغل کے طور پر اپنے الگ الگ فلیٹ لیے تھے اور اکثر ان فلیٹس میں وہ لوگ موج مستی کا پروگرام رکھتے تھے۔ امیر ماں باپ کے بگڑے ہوئے فرزند تھے، ایڈونچرز کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے اور انہی کی دیکھا دیکھی عزیر کو بھی فلیٹ خریدنے کا
شوق ہوا تھا۔ اس کے ایک دوست کا کہنا تھا کہ گھر والوں سے بچنے کے لیے فلیٹ ایک بہت اچھی جگہ ہے، بندے کے راز محفوظ رہتے ہیں، اور تب سے اب تک یہ فلیٹ اس کی ملکیت میں تھا، جو واقعی کئی بار اس کے کام آیا تھا، جیسے آج۔ فلیٹ میں؟ مگر کیوں؟ اسے اس کے گھر بھیجتے، چلتا کرتے اسے۔ ماریا کو غصہ آ رہا تھا۔ ماریا، میں ایک انسان ہوں اور دوسرے انسان کی مجبوری سننے اور سمجھنے کے باوجود اتنا بے حس اور بے رحم نہیں ہو سکتا۔ فی الحال وہ لڑکی کہیں بھی جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ایک دو روز تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عزیر رات سے جاگا ہوا تھا، اب کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بیڈ روم کی سمت بڑھ گیا۔ ایک دو روز؟ یعنی تم اسے ابھی اور رکھنا چاہتے ہو؟ ماریا غصے سے بولی۔ مجبوری ہے، وہ کہتے ہوئے بیڈ پہ اوندھا منہ لیٹ گیا۔ وہ کون ہے؟ معاملہ کیا ہے اس کا؟ کچھ پتہ ہے تمہیں؟ وہ بیڈ کے قریب آ گئی۔ ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون ہے اور معاملہ کیا ہے، فی الحال میں اپنی نیند پوری کر لوں، پھر جا کر پوچھوں گا۔ وہ غنودگی میں اتر رہا تھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ وہ جارحانہ انداز میں بولی۔ عزیر کو اس کے انہی جارحانہ اندازوں سے چڑ اور کوفت ہوتی تھی۔ وہ لڑکی کو لڑکیوں کے روپ میں ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں تم سے نام پوچھ رہی ہوں، وہ چیخی۔ عزیر ہمدانی، وہ جیسے نیند سے بولا۔ تمہارا نہیں، اس کا؟ اس کا؟ ہاں، زرکون احمد، اس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ زرکون احمد؟ ماریا دہرا کے بولی اور پھر وہاں سے باہر نکل گئی۔ عزیر نے اسے گھر والوں کو بتانے سے منع کیا تھا، اب اگر وہ بتاتی بھی تو عزیر یقیناً غصے میں آ جاتا یا پھر ناراض ہو جاتا، لیکن ماریا اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خود پر 2 دن اور صبر کرنے کا قول چڑھا لیا۔ اگلے 2 دن عزیر اس کے ہاتھ ہی نہ آیا، وہ نہ جانے کہاں مصروف تھا۔ مبارک ہو، مجھے جاب مل گئی ہے۔ عزیر کے ہاتھ میں اپائنٹمنٹ لیٹر تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگا تھا۔ سچ؟ زرکون کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ سچ؟ عزیر نے شرارت اور جوش سے کھینچتے ہوئے زرکون کو باہوں میں بھینچ کر گھما ڈالا تھا۔ آپ کو بھی مبارک ہو، زرکون ہنستے ہوئے بولی۔ میری یہ ساری کامیابیوں کا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے۔ وہ ابھی بھی شرارت کے موڈ میں تھا۔ مجھے؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ لاسٹ سیمسٹر میں تم نے میرا بہت ساتھ دیا۔ پہلے جتنے بھی سیمسٹر گزرے ہیں انہیں میں لاپرواہی سے لیتا رہا، لیکن اب اس بار اگلی پچھلی کسر پوری کر ڈالی، کیونکہ اس بار میں زیادہ وقت گھر پر گزارتا رہا ہوں، اور زیادہ وقت گھر پر گزارنے کی وجہ تم ہو۔ عزیر نے وجہ بتائی تو زرکون بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ پھر اب مشکل ہو جائے گی، وہ چہرے پہ پریشانی سے جاتے ہوئے بولی۔ کیسی پریشانی؟ یہی کہ اب بھی آپ کا یہی دل چاہے گا کہ آپ گھر پہ رہیں۔ آف کورس یار، وہ فوراً بولا۔ تو پھر جاب کون کرے گا؟ یہ لیٹر کس کام کا؟ وہ مصنوعی خفگی سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ عزیر اس کی بات کا مطلب سمجھ کے مسکرا دیا تھا۔ بتائیے کیا کریں گے؟ آف کورس یار، آفس سے چھٹی کا انتظار کیا کروں گا، اور ہر ویکینڈ پر سنڈے کا انتظار، اور ہر صبح ہوتے ہی شام کا انتظار کیا کروں گا، جب تم سے ملنے کے اور گھر میں رہنے کے چانسز ہوا کریں گے۔ اس نے سکون سے حل بتایا۔ ماشاء اللہ، اپنے انتظار کی کیسی اچھی سیٹنگ کی ہے آپ نے، زرکون نے سراہا۔ تمہارے ساتھ سیٹنگ اللہ نے کروا دی، یہ سیٹنگ تو خود ہی کرنی پڑے گی نا۔ عزیر باتوں باتوں میں اس کے قریب جھک آیا تھا، لیکن زرکون ایک پل میں اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے بدک کے دور ہو گئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ خفگی سے بولا۔ آپ کا بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زرکون، وہ پیچھے سے اونچی آواز میں پکارا، اور چند سیکنڈ بعد زرکون نے دروازہ کھول کر دوبارہ اندر جھانکا۔ یہ خوشخبری آنٹی اور انکل کو بھی جا کر سنا دیں، بعد میں پتہ چلا تو برا لگے گا ان کو، اس نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے تمہیں تو سناؤں۔ عزیر نے لپک کے اس کی کلائی دبوچی، لیکن وہ فوراً ہی ہاتھوں سے پھسل بھی گئی۔ تب اسے جکڑنے کے لیے عزیر نے اسے باہوں میں بھینچ کر اندر کھینچ لیا، اور زرکون کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی حرکت پر عزیر بھی قہقہ لگا کے ہنس پڑا، اور یوں ہی ہنستے ہنستے اس نے گستاخی کر ڈالی۔ زرکون شرم سے بلش ہو گئی تھی۔ عزیر، وہ بابی تمہیں؟ ماریا اچانک دروازہ کھول کر بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی، لیکن اس کے قدم جیسے راستے میں ہی پتھر کے ہو گئے تھے۔ زرکون عزیر کی باہوں میں کھلکھلا رہی تھی، اور عزیر، ماریا پاؤں سے لے کر سر تک جلی تھی، چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ عزیر زرکون کے گرد سے بازو ہٹاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے؟ بابی بلا رہا ہے تمہیں، وہ کہہ کے پلٹ گئی۔ کسی کے بیڈ روم میں بغیر اجازت کے اور بغیر دستک کے جانا مینرز کے خلاف ہے۔ عزیر کی ناگوار سی آواز سنائی دی تھی۔ یہ کسی کا نہیں، تمہارا بیڈ روم ہے، وہ چبا کے بولی۔ یہ میرا ہی نہیں، میری بیوی کا بھی بیڈ روم ہے، وہ کچھ جتا کر بولا۔ عزیر، پلیز جانے دیجیے، اسے خیال نہیں رہا۔
زرکون کو عزیر کا کسی کے ساتھ بھی الجھنا اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے تو یاد دلایا کہ آئندہ خیال رہے۔ عزیر کی بات پر سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ماریا کمرے سے نکل گئی۔ زرکون کو پریشانی ہونے لگی جبکہ عزیر لاپرواہی سے سر جھٹک کے بابی کے پاس نیچے آ گیا۔ بابی کو کراچی میں کوئی کام تھا، اس لیے وہ اتنے دنوں سے یہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ مبارک ہو، آپ قاتل کہلانے سے بچ گئی ہیں، عزیر نے آتے ہی خوشی کا اظہار کیا۔ وہ پچھلے 3-4 دن سے روز سے یونیورسٹی میں بیزی تھا اور کل سے زرکون کے مسئلے کے لیے کچھ پوچھ گچھ کرتا پھر رہا تھا۔ وہ سراغ لگاتے لگاتے زرکون کے محلے میں پہنچ گیا اور خود کو صحافی ظاہر کر کے اس نے ایک دکاندار سے سارے محلے کی روداد پوچھی تھی، اور یوں زرکون کا گھر اور قصہ بھی زیر بحث آیا۔ اس دکاندار نے زرکون کے کردار کو سراہا تھا اور وہی کچھ بتایا جو زرکون نے بتایا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی خبر ملی کہ جبران نامی اوباش لڑکا محض زخمی ہوا تھا، قتل نہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زرکون ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جبران زندہ ہے، اس کے سر میں بس گہری چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ بروقت طبی امداد ملنے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، لہٰذا آپ قاتل نہیں ہیں اور آپ کو چھپنے کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ آج اس کے لیے خوشخبری لے کر آیا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا مذاق بنتا ہے کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تو پھر آپ مجھے فیاض بھائی کے پاس لے جائیے، میں انہیں سب سچ اور حقیقت بتاؤں گی، پلیز مجھے لے چلیے۔ جہاں آپ نے مجھ پر اتنے احسان کیے وہاں ایک اور صحیح، پلیز۔ وہ خود کو آزاد اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہوئے بے چین ہو گئی تھی۔ پہلے آپ پوری بات تو سن لیں، عزیر نے رسانیت سے کہا۔ پوری بات؟ وہ ٹھٹک گئی۔ ہاں، دراصل آپ کی بھابی نے آپ کے بارے میں کوئی اور افواہ اڑا رکھی ہے۔ اوفو، پلیز عزیر صاحب بتائیے نا کیا معاملہ ہے؟ اسے اب گھبراہٹ سے ہول اٹھنے لگے تھے۔ یہی کہ آپ کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا، گھر پہ کسی کو بھی موجود نہ پا کر آپ اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے زیور اور نقدی لے کر بھاگ رہی تھی کہ اچانک جبران آ گیا جس کو راستے سے ہٹانے کے لیے آپ لوگوں نے اسے زخمی کر دیا، بلکہ جان سے مارنے کی کوشش کی اور خود بھاگ گئی۔ عزیر نے تفصیل سنائی اور زرکون ساکت رہ گئی۔ اب کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا اب بھی آپ جائیں گی؟ عزیر کوک کا ٹین کھولتے ہوئے منہ سے لگا چکا تھا، پھر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ ہاں مم، میں جاؤں گی، کم از کم فیاض بھائی کو پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ جانے پر بضد تھی۔ اوکے میم، میرا کام تھا آپ کو منزل تک پہنچانا اور آپ کا ساتھ دینا۔ ویسے بھی آپ اس فلیٹ میں بھلا کب تک رہ سکتی ہیں؟ وہ ٹین خالی کرتے ہوئے بولا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زرکون گھٹ گھٹ کے نہیں مرنا چاہتی تھی، ایک بار سب کے سامنے بولنا چاہتی تھی۔ 10 دن ہو گئے تھے اسے یہاں رہتے ہوئے، ایک نہ ایک دن تو یہاں سے نکلنا ہی تھا، کوئی انجام بھی تو ہونا ہی تھا، سو وہ انجام آج ہی صحیح۔ آپ مجھے گھر چھوڑ دیجیے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے چادر اوڑھی اور فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ عزیر نے اسے اپنے ساتھ اپنی گاڑی تک لے آیا اور کچھ ہی دیر میں وہ زرکون کے گھر کے سامنے تھے۔ عزیر نے ہی ہاتھ بڑھا کر دستک دی تھی اور زرکون ایک بار اندر سے لرز گئی تھی۔ وہ اتنے دنوں بعد فیاض بھائی کا سامنا کرنے والی تھی اور جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا وہ تینوں لوگ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھٹر سے گئے۔ السلام علیکم۔ عزیر نے ان سے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن انہوں نے عزیر کو دیکھنا بھی پسند کیا۔ کون ہے فیاض؟ آپ باہر کے باہر ہی رک گئے۔ اندر سے شمائلہ بھابی کی آواز سنائی دی۔ میری بہن آئی ہے، منہ کالا کرا کے۔ فیاض احمد نے زہر اگلا اور دوسرے ہی لمحے شمائلہ بھابی کمرے سے باہر تھی۔ ارے تم! شمائلہ اسے کسی امیر کبیر ہینڈسم اور خوبصورت لڑکے کے ساتھ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرکون کو پتہ تو تھا لیکن پھر بھی ان کے منہ سے سن کر شوق لگا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ کمبخت، حرام خور! اگر اسی یار کے ساتھ بھاگنا تھا تو مجھے کہتی، میں تجھے اس کے ساتھ دفع کر دیتا۔ ماں باپ کے نام پر دھبا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے اور حقارت سے دانت پیس کر کہہ رہے تھے۔ آپ ہوش میں تو ہیں فیاض صاحب؟ میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں۔ چند روز پہلے ہی میری گاڑی سے ٹکرائی تھی اور میں انہیں ہاسپٹل لے گیا، بس اس سے آگے میرا اور ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں آپ کی امانت آپ کے گھر چھوڑنے آیا ہوں۔ میری امانت؟ یہ بدچلن بہن! یہ میری کوئی امانت نہیں ہے، لے جاؤ اسے وہاں ہی جہاں یہ 10 دن گزار کے آئی ہے۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں، اس سے پہلے کہ میں تم دونوں کو گولی مار کر خود پھانسی چڑھ جاؤں۔ فیاض احمد بھڑک اٹھے تھے، ان کی آواز پہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ دیکھیے فیاض صاحب، آپ کی بہن کا دامن بے داغ ہے، وہ پاکیزہ ہیں، آپ خوامخواہ شک کر رہے ہیں۔ اس کا دامن داغدار ہے یا بے داغ، وہ پاکیزہ ہے یا ناپاک، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بس میں یہ جانتا ہوں کہ اس نے تمہارے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور یہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ میں اسے اب اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، میرے گھر کے دروازے بند ہیں اس کے لیے۔
وہ بولتے ہوئے کف اڑا رہے تھے۔ عزیر نے بہت احتجاج کیا، زرکون نے بہت صفائیاں دی، اپنا یقین دلایا، لیکن وہ بھی آخر فیاض احمد تھے، اپنی ضد اور شک پر مر جانے والے۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ اگر مرد ہو تو اپنے قدموں پر قائم رہو۔ بس یہ ان کا ایک ایسا وار تھا جس نے عزیر کو ڈٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ سب بھول گیا کہ اس کی اس حرکت سے اس کے گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اسے صرف یہ یاد تھا تو اتنا کہ کسی نے اس کی مردانگی کو للکارا ہے اور اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ سو اس نے پورے محلے کے سامنے زرکون کو اپنی عزت، اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ لیکن جاتے جاتے فیاض احمد کے پاس رکنا نہیں بھولا تھا۔ فیاض صاحب، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا بے وقوف مرد نہیں دیکھا جس کو اس کی بیوی اندھے بیل کی طرح جس طرف بھی ہانکتی ہے وہ چل پڑتا ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کو ہانکنے والا خود کتنے پانی میں ہے۔ اچھے برے کی پہچان نہیں ہے آپ کو؟ جہاں شک کرنا چاہیے وہاں یقین ہے آپ کو، اور جہاں یقین کرنا چاہیے وہاں شک کر رہے ہیں۔ عزیر نے شمائلہ بھابھی کو قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس لڑکی سے ملے ہوئے 10 دن ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑکی بد چلن یا داغدار نہیں ہے۔ اس کا کردار صاف ہے، اور آپ اس کے بھائی ہو کر بھی اسے پرکھ نہیں سکے کہ آپ کی بہن کیسی ہے، نیک یا بد؟ بس سنی سنائی بات پر یقین کرتے ہیں۔ فیاض صاحب، بیویوں کی بات ماننا اچھی بات ہے، لیکن بیوی کی بات پہ آنکھوں پر پٹی باندھ لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اسی پٹی کی وجہ سے تو آپ کو اپنی بیوی کے کرتوت نظر نہیں آ رہے۔ جس روز یہ پٹی اتر جائے اس روز مجھ سے ضرور ملیے گا۔ اللہ حافظ۔ عزیر ان کا کندھا تلخی سے تھپک کر زرکون کو ساتھ لیے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس سے نکاح کیا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے فلیٹ میں بھی رکھ سکتا تھا، لیکن کب تک رکھتا؟ ایک نہ ایک دن تو سب ظاہر ہونا ہی تھا۔ سو اس نے فیصلہ کیا اور گاڑی اپنے گھر کی سمت موڑ دی تھی، جہاں کئی اور مصیبتیں منہ کھولے کھڑی تھیں، اور زرکون ان مصیبتوں کا منہ بند کرنے کے لیے ہمہ وقت گھر والوں خصوصاً روحانہ بیگم کو خوش کرنے کے جتن میں لگی رہتی تھی، ان کا ہر حکم ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ زرکون بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب پیچھے سے روحانہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ آنٹی، وہ عزیر آنے والے ہوں گے، میں چینج کرنے جا رہی ہوں، انہیں میرے لہسن اور پیاز کی مہک والے کپڑوں سے چڑ ہوتی ہے۔ اوکے، اچھی بات ہے، تم چینج کر کے جلدی نیچے آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے بے نیازی سے کہا۔ جی ابھی آتی ہوں۔ زرکون اوپر آ گئی۔ اس نے شاور لے کر کپڑے چینج کیے، ہلکی پھلکی جویلری پہنی، بڑا سا دوپٹہ اوڑھا اور نیچے آ گئی۔ عزیر کی آفس سے واپسی سے پہلے یہ اس کی روٹین تھی کہ وہ دن بھر کے میلے ملجھے شکن آلود کپڑے اتار کر دوسرے پہن لیتی تھی اور عزیر اسے فریش چہرے کے ساتھ دیکھ کر سرشار ہو اٹھتا، اور اس کی سرشاری کے لیے وہ روزانہ یہ اہتمام کرتی تھی، اور ابھی بھی اس نے یہی اہتمام کیا ہوا تھا۔ جی آنٹی، کیا بات ہے؟ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹھو بیٹا، انہوں نے اپنے قریب بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی؟ وہ ان کے پاس بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ تمہارے پاس ابھی تک کوئی زیور نہیں ہے، نہ گولڈ کا نہ ڈائمنڈ کا، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ تم کل میرے ساتھ مارکیٹ چلو اور میں تمہیں تمہاری پسند کی جویلری دلا دوں، انہوں نے بہت اپنائیت اور چاؤ سے کہا تھا۔ ارے نہیں آنٹی، ایسی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، مجھے جویلری کا ذرا بھی شوق نہیں، بس کبھی کبھار عزیر کی پسند پہ پہن لیتی ہوں۔ چند روز پہلے عزیر بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی سیلری ملے گی تو وہ مجھے جویلری بنوائیں گے، تو وہ میری جویلری بنوائیں گے، لیکن میں نے ان کو بھی منع کیا تھا۔ زرکون نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، بیٹا یہ جویلری شوق نہیں عزت ہے، تم ہمدانی فیملی کی بہو ہو، ملنے ملانے والی عورتیں دیکھیں تو کیا سوچیں گی، انہوں نے وجہ بتائی۔ جواباً زرکون کیا کہتی، لیکن آنٹی جویلری پہ اتنا پیسہ، ارے پیسے کو گولی مارو، میں خود اپنے اکاؤنٹ سے تمہیں سب کچھ لے کر دوں گی، پھر عزیر اور عزیر کے پاپا بھی تمہارے لیے جویلری بنوائیں گے، انہوں نے زرکون کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے کہا۔ تھینک یو آنٹی، تھینک یو سو مچ۔ زرکون ان کے خلوص پر بے پناہ خوش ہوئی تھی، ورنہ جویلری کا تو اسے واقعی کوئی شوق نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل تیار رہنا، انہوں نے اسے یاد دہانی کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے آنٹی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ روحانہ بیگم نے پکار لیا، سنو۔ جی آنٹی۔ وہ فوراً پلٹی۔ وہ بوبی کی طبیعت خراب ہے، صبح سے گیسٹ روم میں پڑا ہے، اس سے ذرا کھانے پینے کا پوچھ لو، بعد میں عزیر آ گیا تو تم اس کے ساتھ بیزی ہو جاؤ گی اور تمہیں ٹائم نہیں ملے گا، میں نے رات کو ایک پارٹی میں جانا ہے اس لیے تھوڑی دیر آرام کرنے لگی ہوں، انہوں نے نارمل سے انداز میں اسے کام کہا تھا۔ اوکے، میں دیکھتی ہوں۔ وہ مجبوراً اسے حامی بھرنا پڑی اور سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے راہداری سے گزرتے ہوئے کلاک کی سمت دیکھا، عزیر کی واپسی میں بس 5-10 منٹ ہی باقی تھے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیسٹ روم کی طرف آ گئی اور ابھی اسے گیسٹ روم میں داخل ہوئے سیکنڈ ہی ہوا تھا کہ یکدم گیسٹ روم کا دروازہ بند ہو گیا اور شور مچ گیا۔
چھوڑو زرکون، یہ کیا کر رہی ہو؟ زرکون چھوڑو مجھے، تم پاگل ہو گئی ہو؟ بابی بلند آواز سے زور زور سے بول رہا تھا۔ روحانہ بیگم بڑی تیزی سے اپنے کمرے سے نکلی تھی، اتنے میں 2-3 ملازم بھی بھاگتے ہوئے آ گئے تھے۔ دروازہ کھولو بابی، زرکون دروازہ کھولو۔ روحانہ بیگم نے دروازہ پیٹ ڈالا۔ زرکون ہوش میں آؤ، تم جانتی ہو تم کیا کر رہی ہو؟ بابی کی آواز کافی گھبرائی اور بوکھلائی ہوئی تھی۔ تب تک عزیر بھی راہداری عبور کرتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ زرکون کیا کر رہی ہو تم؟ دروازہ کھولو۔ روحانہ بیگم باہر کھڑی چلا رہی تھی اور عزیر اس سچویشن پر ہکا بکا رہ گیا۔ عزیر! زرکون اندر سے چیخی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر کون ہے؟ عزیر قریب آ گیا۔ اندر بابی اور زرکون ہیں۔ روحانہ بیگم نے جس انداز میں کہا، عزیر کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ زرکون دروازہ کھولو۔ عزیر نے دروازہ پیٹا۔ عزیر پلیز مجھے بچائیں عزیر، وہ چیخ رہی تھی۔ بابی میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو۔ زرکون چھوڑو مجھے، دروازہ کھولنے دو، چھوڑو، پیچھے ہٹو۔ بابی نے کہتے کہتے دروازہ کھول دیا تھا اور اگلے ہی پل وہ دونوں سامنے تھے۔ بابی کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی، سینے، گردن اور چہرے پر خراشوں کے نشان تھے، جبکہ زرکون کا سجا سنورا حلیہ بالکل درست تھا، بس دوپٹہ بے ترتیب ہو رہا تھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ روحانہ بیگم نے بابی کے سینے پر پڑنے والی خراشوں سے رستا ہوا خون دیکھا تو غصے سے بھنا گئیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا آنٹی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے۔ وہ شدت غم سے چیخ اٹھی۔ چٹاخ! روحانہ بیگم نے پلٹ کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ گھٹیا، نیچ ذات، بدچلن، اپنے گندے کرتوتوں کا الزام اس پر لگاتی ہے؟ روحانہ بیگم نے بھی شمائلہ بھابی جیسا رول پلے کیا تھا۔ زرکون پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ایک بار پھر کسی کو پہچاننے میں غلطی کر چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر ان گھاگ عورتوں کے جال میں آ گئی تھی۔ ایک بار پھر اس کا کردار شک اور یقین کے درمیان ڈول رہا تھا۔ میری تو صبح سے طبیعت ہی ٹھیک نہیں تھی۔ میں بیڈ پر لیٹا تھا کہ یہ میرے کمرے میں آ گئی۔ پہلے میرا حال چال پوچھتی رہی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کر رہی ہے، اور میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو یہ میرے گلے پڑ گئی، تھوڑی دیر کی قربت کے واسطے دینے لگی۔ جب میں نے انکار کیا تو یہ جنونی ہو گئی۔ بابی اپنی من گھڑت سٹوری سنا رہا تھا اور پھر عزیر کی سمت پلٹا۔ آئی ایم سوری عزیر، یہ تمہاری بیوی ہے، اس لیے ہم آج تک اس کی عزت کرتے رہے، لیکن یہ عزت کے قابل نہیں ہے۔ یہ بد چلن، بد کردار، داغدار عورت ہے، یہ تمہارے قابل۔ چٹاخ! عزیر کا بھاری ہاتھ پوری قوت سے بابی کے چہرے پر پڑا اور نشان چھوڑ گیا تھا۔ ایک تھپڑ سے لڑکھڑا کر بابی سنبھلا ہی نہیں تھا کہ اس نے دوسرا تھپڑ بھی دے مارا۔ ایک تھپڑ تمہارے جھوٹ اور ڈرامے کے لیے، اور دوسرا تھپڑ میری بیوی پر الزام لگانے کے لیے، اور اس سے آگے ایک لفظ بھی کہا تو زبان کھینچ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ عزیر غیظ و غضب سے بھر چکا تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ پاگل ہو گئے تم؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ کرتوت کس کا ہے؟ اس گھٹیا 2 ٹکے کی کمینی نے اپنا رنگ تو دکھانا ہی تھا۔ پہلے تمہیں پھانسا اور اب میرے بھانجے کو؟ میں تو سمجھی تھی چلو اسے قبول کر لیتے ہیں تو شاید یہ کچھ بہتر ہو جائے، لیکن سانپ ہمیشہ سانپ ہی رہتا ہے، چاہے اسے ہاتھوں سے دودھ پلاؤ، ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ دیکھیے مام، بہتری اسی میں ہے کہ آپ بھی اپنے دائرے میں رہیں، ورنہ میں اس وقت کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ دھاڑ اٹھا تھا۔ ہم پہ کیوں چیخ رہے ہو؟ پہلے اپنی چہیتی سے تو پوچھ لو۔ مجھے کسی سے کچھ بھی پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی بے داغ ہے، بے داغ ہے، بے داغ ہے، بس۔ اور کچھ سننا چاہتی ہیں آپ؟ وہ چیخ چیخ کے بولا اور زرکون کھڑے کھڑے فرش سے عرش پر پہنچ گئی تھی۔ مجھے شروع سے ہی آپ کی نوازشات پر شک تھا۔ مجھے ہر وقت اندر ہی اندر دھڑکا لگا رہا کہ آپ زرکون پہ اتنی فدا کیوں ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنا پلان تیار کر رہی ہیں۔ اگر زرکون نے یہ سب کرنا ہی تھا تو اس وقت کیوں کیا؟ پورا دن میں گھر سے باہر ہی تھا نا، تو وہ تب بھی تو کر سکتی تھی۔ اینڈ ٹائم پہ یہ سب ہونا تھا۔ وہ روحانہ بیگم کو جتا رہا تھا، اتنے میں عمیر، نوشابہ بھابی اور ماریہ بھی پہنچ گئے تھے۔ سبھی بابی کے طرفدار تھے اور وہ اکیلا زرکون کا طرفدار تھا۔ ہر مرد فیاض احمد نہیں ہوتا، میں بھی فیاض احمد نہیں ہوں۔ مجھے بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے۔ تم جیسے 10 بابی اور بھی آ جائے تو مجھے بدظن اور بدگمان نہیں کر سکتے۔ میری بیوی کا کردار اور چال چلن کیسا ہے یہ مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ آئندہ اگر کوئی پلان بنائیں تو سوچ سمجھ کر بنائیے گا، یا تو خود کو گولی مار دوں گا یا آپ کے ان چہیتوں کو۔ وہ ماریہ اور بابی پہ نظر ڈال کر زرکون کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چلا گیا۔ پیکنگ کرو اپنی، میں یہ گھر آج اور اسی وقت چھوڑ رہا ہوں، اس نے زرکون کو حکم دیا۔ لیکن عزیر یہ غلط ہے، گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ زرکون تیار نہیں تھی۔ کیوں؟ کیا ابھی اپنی عزت کے لیے تم نے گھر نہیں چھوڑا تھا؟ وہ الٹا اس سے پوچھ رہا تھا۔ چھوڑا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ آپ بھی
زرکون تم میری عزت ہو اور میں اپنی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، بے شک مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن مجھے اپنے گھر والوں پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہوس زدہ بے حس لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے الگ گھر میں رہو۔ عزیر نے فیصلہ کر لیا تھا اور اپنے فیصلے سے وہ ذرا کم ہی پیچھے ہٹتا تھا۔ زرکون نے بہت کوشش کی تھی روکنے کی، لیکن وہ تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماریا ان کو زرکون کے حوالے سے سب کچھ بتا چکی ہے، اس لیے وہ زرکون سے اور بھی کھانے لگے تھے، اس لیے اس نے معاملہ ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ روز روز کوئی تماشا نہیں لگوانا چاہتا تھا، سب سے کنارہ اختیار کر لیا تھا اس نے۔ فیاض احمد کی پچھلے 4-5 دن سے طبیعت خراب تھی۔ وہ آفس سے مسلسل چھٹیاں کر رہے تھے، لیکن آج وہ تھوڑی ہمت کر کے جانے کے لیے تیار ہو ہی گئے۔ اچھی بات ہے، آپ کو آفس جانا چاہیے، آفس جانے سے آپ کا دل بہل جائے گا۔ شمائلہ ان کے آفس جانے کا سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، وہ آہستگی سے بولے اور بالوں میں کنگھی پھیر کر باہر نکل آئے۔ کیا بات ہے شمائلہ، تم پچھلے کئی دنوں سے پریشان نظر آ رہی ہو، خیریت تو ہے نا؟ تمہارے امی ابو کے گھر میں سب خیریت ہے؟ فیاض احمد بیوی سے بڑی اپنائیت سے پوچھ رہے تھے۔ انہیں بہن کے چہرے کی پریشانی کبھی زندگی میں نظر نہیں آئی تھی، لیکن بیوی کے لیے وہ خود پریشان ہو رہے تھے۔ بس وہ امی وغیرہ سے ملنے جانا تھا، آپ ٹھیک ہو جائیں پھر چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، وہ کہہ کے گھر سے نکل گئے، لیکن ان کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ وہ نقاہت کی وجہ سے زیادہ دیر آفس میں کام نہ کر سکے۔ ان کے باس نے چھٹی دے کے گھر بھیج دیا تھا، وہ 2 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئے تھے، لیکن اپنے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ٹھٹک گئے اور آہستگی سے چلتے اندر آ گئے۔ دیکھو جبران، فیاض آج بڑی مشکلوں سے آفس گئے ہیں، ہو سکتا ہے طبیعت کی وجہ سے جلدی واپس آ جائیں، خدا کے لیے تم نکلو یہاں سے، میں امی کے گھر آ کر تم سے بات کروں گی۔ یہ شمائلہ کی آواز تھی۔ آتے ہیں تو آ جائیں، مجھے اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ تم نے زرکون کا لالچ دیکھ کر مجھ سے سونا ہڑپ کیا، پیسے ہڑپ کیے، اور مجھے کیا ملا؟ وہ سالی چکمہ دے کر بھاگ گئی اور تم آنکھیں پھیر رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی آسانی سے تجھے ہضم نہیں کرنے دوں گا۔ مجھ سے جو کچھ لیا ہے وہ واپس کرو، میں پائی پائی وصول کروں گا، ورنہ تمہارے اس موٹی عقل والے شوہر کو بتا دوں گا، پھر وہی تمہاری پسلیوں کا سرما بنائے گا۔ جبران حقارت سے اور غصے سے کہہ رہا تھا، لیکن باہر کھڑے فیاض احمد پہ جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ انہیں یوں لگا جیسے کسی نے ان کے وجود کے ساتھ بم باندھ کر ان کے وجود کے پر کھچے اڑا دیے ہوں۔ ایسے کانوں کے کچے مرد یہی ڈیزرو کرتے ہیں، بلکہ ان کو جتیاں پڑیں تو پھر بھی سیٹ رہتے ہیں۔ اچھا، میرے شوہر کو بتاؤ گے تو خود بھی پھنسو گے، وہ تمہیں گولی مار دیں گے۔ زرکون پر نظر رکھنے والے تم ہی تو تھے، تم نے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی، تم نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، لیکن میرا ساتھ دینے والی تو تم ہی ہو نا، سارا پلان تم نے ہی بنایا تھا، میرے ساتھ برابر کی شریک ہو شمائلہ بیگم۔ جبران خباثت سے ہنس رہا تھا۔ ویسے میرا منہ بند کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، جبران شمائلہ کو آپشن دے رہا تھا۔ کیا؟ شمائلہ فوراً تیزی سے بولی تھی۔ وہ وقت جو زرکون میرے ساتھ نہیں گزار کے گئی وہ تم گزارو، اور تم بھی کچھ کم تو نہیں ہو، میرا مطلب ہے بھی پورا ہو جائے گا اور تم بھی روز روز کے ڈر سے بچ جاؤ گی۔ جبران سودا طے کر رہا تھا، شمائلہ کو کرنٹ چھو گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں؟ اپنی نند کا سودا کر سکتی ہو لیکن اپنا نہیں کر سکتی؟ ایسی نیک تو تم نہیں ہو۔ جبران نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، لیکن فیاض احمد راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے۔ انہیں اپنی گزشتہ باتیں، اپنا رویہ یاد آ رہا تھا، اپنی ماں کی بیماری، اپنی بہن کی بے بسی، اس کے آنسو، سب یاد آ رہے تھے۔ زرکون ہمیشہ ان کے سامنے بولنے کے لیے منہ کھولتی تھی اور وہ ہمیشہ اس کا منہ بند کر دیتے تھے۔ ماں گھٹ گھٹ کے مر گئی، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ ان کی بہن ان کے ہی گھر میں عزت چھپاتی رہی اور گھر سے بھاگ نکلی۔ اس کی دوست مہرین کو بھی انہوں نے بد چلن کہہ کر گھر میں آنے سے پابندی لگا دی۔ عزیر حمدانی کو عیاش قرار دیا، بہن کی التجاؤں کو دھتکار دیا، اور آج کیا ہو رہا تھا؟ ان کی بیوی زیورات اور پیسے کے لیے ان کی عزت کا سودا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی نہیں، کچھ دن بعد، جب فیاض کام کے سلسلے میں ملتان جائیں گے، پھر پورے 2 دن تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، رہوں گی، وعدہ۔ وہ مان چکی تھی اور فیاض احمد ہار چکے تھے۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ فیاض! شمائلہ کا رنگ فک ہو گیا تھا، وہ شکست خوردہ سے انداز میں آ کر اندر بستر پر بیٹھ گئے تھے۔ فیاض کیا ہوا ہے؟ شمائلہ لپک کے پاس آئی۔ اسے لگا کہ فیاض نے جبران کو نہیں دیکھا، وہ سائڈ میں کھڑا تھا۔ میرے قریب مت آنا شمائلہ بیگم، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ کیوں فیاض؟ وہ دلیری سے پوچھ رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ فیاض احمد نے شکستگی کے مارے بمشکل کہا تھا۔ فیاض! شمائلہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی، لیکن
فیاض احمد نے 3 بار اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ جمع پونجی پہلے ہی ہڑپ کر چکی تھی، اب اگر جانا ہی تھا تو خالی ہاتھ، حالانکہ حقیقت میں خالی ہاتھ فیاض احمد رہ گئے تھے۔ وہ باہر لان میں کھڑی مالی سے پودوں کی کانٹ چھانٹ کروا رہی تھی، جب لان کے وسط میں رکھی ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل گنگنانے لگا۔ آپ کی گلاب کے نیچے والی چھوٹی ٹہنیاں کاٹ دیں، اس طرح یہ بے ترتیب پھیلے گا نہیں، اور ذرا احتیاط سے کاٹیے گا، سارا پودا ہی خراب نہ کر دیجیے گا، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ مالی کو ہدایت دیتی ہوئی ٹیبل کے قریب آ گئی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو حسب توقع عزیر کا فون تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے نمبر پر کال کرنے والا صرف ایک ہی تو شخص ہے جو گھر سے آفس جا کر بھی گھر میں ہی رہتا ہے۔ السلام علیکم، اس نے اجنبیت ظاہر کرتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ جی مجھے مس زرکون سے بات کرنی ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز سے بات کر رہا تھا۔ یہاں کوئی مس زرکون نہیں رہتی، یہاں مسز عزیر حمدانی رہتی ہیں، آئندہ فون کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر کرنا، ورنہ اپنے شوہر کو بتا دوں گی۔ اس نے جیسے ڈانٹ پلائی۔ تو آپ ابھی اپنے شوہر کو بتا دیں، میں کوئی ڈرتا ہوں ان سے؟ عزیر بھی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ آپ جیسے لوفروں کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اس لیے تو آفس جا کر بھی آفس کا بل بناتے ہیں۔ محترمہ منہ دھو رکھیے اور ایک بار پھر اپنا سیل چیک کیجیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں آفس کے نمبر سے نہیں اپنے نمبر سے کال کر رہا ہوں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ آپ آفس کا بل بنائیں یا اپنی موبائل کا، بات تو ایک ہی ہے نا، دونوں کے بل آپ نے ہی ادا کرنے ہیں۔ زرکون نے جتایا۔ چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں کہ آپ نے فون کس لیے کیا تھا؟ اس نے سر جھٹکا۔ تمہیں پیار کرنے کے لیے۔ وہ پھر نان سیریس ہو گیا۔ عزیر پلیز۔ اوکے بتاتا ہوں یار، وہ دراصل تمہاری دوست مہرین رات کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تمہارے گھر آ رہی ہیں، تمہارے نمبر پر اس کی کال نہیں مل رہی تھی، اس لیے اس نے میرے نمبر پر فون کیا، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں تاکہ تم کچھ انتظام تو کر لو۔ تھینک یو عزیر، وہ چہکی۔ تھینکس فار واٹ؟ اتنی اچھی خبر دینے کے لیے؟ اپنی دوست کے آنے کی اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ ہاں بہت زیادہ۔ کیوں؟ ارے اس میں کیوں کہ کیا سوال، وہ میری دوست ہے بس۔ وہ تمہاری دوست ہے لیکن اس سے ملنا ملانا تو ہوتا ہی رہتا ہے، پھر اتنی خوشی کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے اس نئے گھر میں پہلی مرتبہ آ رہی ہے، ہمارا گھر دیکھے گی تو بہت خوش ہوگی۔ زرکون مہرین کے تاثرات دیکھنے کا تصور کر کے ہی مسکرا دی تھی۔ اوکے میں فون بند کرتی ہوں۔ اس نے فون رکھنا چاہا بغیر کوئی ٹیکسٹ دیے۔ بغیر کوئی ٹیکسٹ دیے؟ عزیر معنی خیزی سے بولا۔ ٹیکسٹ گھر آ کر لے لیجیے گا، وعدہ؟ ہاں پکا وعدہ۔ اوکے بائے۔ عزیر نے خود ہی فون رکھ دیا، وہ ٹیکسٹ دینے کا وعدہ جو کر چکی تھی۔ عزیر کا کہنا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اسے روزانہ صبح و شام خوبصورتی کا ٹیکسٹ دینا چاہیے، اور وہ واقعی دیتی رہتی تھی، نہ بھی دیتی تو وہ زبردستی لے لیتا تھا۔ عزیر گاڑی روکیے پلیز، عزیر گاڑی روکیے۔ وہ دونوں اپنی اور بچوں کی شاپنگ کے لیے نکلے تھے کہ راستے میں ایک جگہ اچانک زرکون نے چلانا شروع کر دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عزیر نے اچانک بریک پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ گاڑی پیک کریں، وہ بے چینی سے بولی۔ لیکن زرکون بات کیا ہے؟ پلیز عزیر آپ گاڑی پیک کریں، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ عزیر نے گاڑی پیک کی اور زرکون مطلوبہ جگہ پہ آتے ہی گاڑی کا ڈور کھول کر تیزی سے نیچے اتر گئی تھی۔ اس کے پیچھے عزیر بھی اتر آیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی فٹ پاتھ کے قریب چلی گئی۔ یہ ایک بس اسٹاپ تھا، وہاں اور بھی چند لوگ کھڑے تھے، لیکن ان لوگوں میں ایک ایسا چہرہ بھی تھا جس کو پہچان کر عزیر کے قدم چلتے چلتے ٹھٹک گئے۔ فیاض بھائی؟ زرکون نے جا کر ان کا بازو تھام لیا۔ ان کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، جھکے ہوئے کندھے اور لاغر جسم دیکھ کر زرکون کے دل پر ہاتھ پڑا تھا اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ زرکون سے کشش ایسی تھی کہ وہ اتنے عرصے بعد اس خلیے میں دیکھ کر بھی ان کو پہچان گئی تھی۔ زرکون؟ وہ اسے دیکھ کر ساخت ہو گئے تھے اور چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے آپ نے؟ آپ ایسے تو نہیں تھے بھائی۔ زرکون کا لہجہ بھر آ گیا تھا۔ مجھے میرے کیے نے ایسا بنا دیا ہے، اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ نڈھال سی آواز میں انہوں نے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ شاید مسلسل بیماری نے ان کی اس حال تک پہنچا دیا تھا، یا پھر پچھتاوے کا ناگ ان کو اندر ہی اندر ڈستے ہوئے اس حال تک لے آیا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن اس وقت ان کا واقعی برا حال تھا، جسے دیکھ کر زرکون کا دل آٹھ آٹھ آنسو رویا تھا۔ بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ زرکون انہیں دیکھ کر رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان سے استفسار کرتی جا رہی تھی۔ وہاں موجود باقی لوگ بھی متوجہ ہو چکے تھے۔ زرکون سارے سوال یہاں سڑک پر ہی کر لو گی، انہیں گاڑی میں لے چلو۔ عزیر نے آگے بڑھ کر اسے سمجھایا تھا۔ فیاض احمد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ شاندار شخصیت کا مالک، سمجھدار اور دیانتدار آدمی، ان کی بہن کا شوہر اور اس کی
عزت کا محافظ تھا۔ انہیں عزیر کو دیکھ کر فخر ہوا تھا، لیکن پھر اپنے اس روز والے رویے پر ندامت اور پچھتاوا ہوا۔ جب وہ زرکون کو ان کے پاس گھر واپس چھوڑنے آیا تھا اور زرکون کے کردار کے بارے میں صفائیاں پیش کرتا رہا تھا، لیکن انہوں نے ایک نہیں مانی تھی، دونوں کو بے عزت کر کے نکال دیا تھا، لیکن آج وہی دونوں اپنی بے عزتی بھول بھال کر ان کے پاس بھاگے آئے تھے۔ ڈاکٹر عزیر انہیں تھام کر گاڑی تک لایا تھا۔ زرکون ان کے ساتھ پیچھے ہی بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا گھر؟ وہ زرکون سے پوچھ رہا تھا۔ واپس گھر چلیں، ڈاکٹر کو گھر پہ بلا لیتے ہیں۔ زرکون گھر جا کر ان سے اطمینان سے بات کرنا چاہتی تھی اور عزیر نے گاڑی واپس گھر کی طرف سمت موڑ دی، اور جیسے ہی ان کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی، فیاض احمد کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ گھر تھا یا محل؟ آئیے بھائی صاحب۔ عزیر نے انہیں اترنے میں مدد دی اور دونوں انہیں سہارا دیے اندر لے آئے۔ مما، پاپا۔ زینی اور نومی بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ زینی عزیر سے لپٹ گئی تھی اور نومی ماں کی طرف آیا تھا۔ میری جان۔ عزیر نے جھک کر زینی کو اٹھا لیا اور گال چومتے ہوئے فیاض احمد کی طرف پلٹا۔ ان سے ملو، یہ تمہارے ماموں ہیں۔ اس نے تعارف کروایا۔ ماموں؟ زینی نے دھیمی سی جھجکی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے بچے۔ فیاض احمد نے دونوں بچوں کو ساتھ بھیج لیا اور دھاڑے مار مار کر رو پڑے تھے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ زرکون بھی پریشان ہو گئی تھی۔ بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تمہارا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں تو تمہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ 3 سال سے اسی شہر میں بھٹک رہا ہوں، لیکن کبھی معافی مانگنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ میں خود مجرم ہوں، تمہارے بے داغ دامن کو داغدار کرتا رہا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور زرکون نے ان کے ہاتھ تھام کے چہرے سے لگا لیے تھے۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں، مجھے گناہ گار نہ کیجیے، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ میرا خیال ہے کہ آپ دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا۔ عزیر مسکرا کے بولا اور اس نے سنگین ماحول میں خوشگواری پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ پچھتاوے اور ندامت کے اس سین کو لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کے لیے تو اچھا ہی ہوا تھا، وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ آف کورس، وہ ہنسا اور فیاض احمد مسکرا دیے تھے۔ ادھر آؤ میری جان۔ انہوں نے بچوں کو پاس بلا کر گود میں بٹھایا تھا۔ عزیر ڈاکٹر کو فون کر کے بلانے کے لیے چل دیا تھا۔ زرکون فیاض احمد کے کندھے سے لگ کے بیٹھ گئی تھی اور آج اس کا دل واقعی شانت ہو گیا تھا، اس کی سچائی اپنا آپ منوا چکی تھی۔ جی تو گائز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور دعاؤں میں مجھے بہت سارا یاد رکھیں۔ اور آج کے لیے اجازت دیں، کل انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ نیو ناول کے ساتھ۔ اگر آپ میں سے کوئی اپنی پسند کا فیوریٹ ناول سننا چاہتا ہے تو وہ بتائیں، میں پوری کوشش کروں گی پڑھنے کی۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نیو ناول نیو سفر کے ساتھ۔ تب کے لیے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔